الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم. سب ساتھی درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم دوستو بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے میں نے جس عنوان کو چنا وہ عنوان ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاتح عرب و عجم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے. 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے. تو اس وجہ سے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سن سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی صحابی ہیں، ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ صرف صحابیہ نہیں بلکہ پیغمبر کی بیوی بن کر امت کی ماں بھی ہے. صحابی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں، صحابی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پر کوئی ایک شخص بیٹھا ہو، میں آپ کو کہوں کہ یہ شخص تہجد گزار ہے، کبھی اس نے زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی، بڑا متقی ہے، تو آپ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اس کو دیکھنے لگ جائیں گے اور دل کے اندر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انسان تو اللہ کا ولی ہے، اس نے تو کبھی تہجد نہیں چھوڑی، یہ بڑا متقی ہے. آپ دل کے اندر فخر محسوس کریں گے کہ آج ہم اللہ کے ولی کی زیارت کر رہے ہیں. اور دوسری طرف میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر جو شخص بیٹھا ہے یہ پیغمبر کا صحابی ہے. میں نے اس کا لمبا بھی تعارف نہیں کروایا، صرف ایک لفظ کہا کہ پیغمبر کا صحابی ہے تو آپ اس ولی سے نظر ہٹا کر اس صحابی کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے کہ ہم اس کو کیوں نہ دیکھیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو. ٹھیک ہے، اس کی تہجد اپنی جگہ، اس کی عبادت اپنی جگہ، لیکن ان جیسے کروڑوں ولی جمع ہو جائیں پیغمبر کے اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو. تو صحابی ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، ان کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی.
مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، اور راجح قول بھی یہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ سے پہلے جب عمرہ ادا کیا تو عمرے کی ادائیگی کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا۔ جب بال تراشنے کی باری آئی تو یہ خدمت حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آئی۔ تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ پر پیغمبر کو اعتماد نہیں تھا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بال تراشنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے وہ انتہائی تیز ہوتا ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ پر پیغمبر کو اعتماد نہ ہوتا، پیغمبر کو امیر معاویہ پر شک تھا، تو تلوار سے زیادہ تیز آلہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر امیر معاویہ کو اپنے قریب کبھی نہ بلاتے۔ پیغمبر علیہ السلام کے جب بال تراشنے کی باری آئی تو یہ خدمت امیر معاویہ کے حصے میں آئی۔ پاس کھڑے صحابہ کرام نے امیر معاویہ کو منع نہ کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ پیغمبر کو اعتماد تھا اور پاس کھڑے صحابہ کرام کو بھی اعتماد تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس بات کا علم تھا کہ حضرت امیر معاویہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہے، پیغمبر کو امیر معاویہ کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت رملہ، جن کی کنیت ہے ام حبیبہ، یہ پیغمبر کے نکاح میں آئی۔ جب یہ پیغمبر کے نکاح میں آئی تو حضرت امیر معاویہ حضور کے رشتہ دار بھی ہو گئے، پیغمبر کے سالہ بن گئے، اس وجہ سے ان کو خال المسلمین کہا جاتا ہے، یعنی امت کے ماموں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو بنو امیہ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ کے ہیں، اور حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان بھی بنو امیہ کے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ بنو امیہ کی نہیں ہے، وہ نسبت مصطفیٰ کو سمجھنے کی بات ہے کہ نسبت مصطفیٰ کو پھل لگتا ہے، نسبت مصطفیٰ کو ہی پھول لگتا ہے۔ جب ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اپنی بیٹی کے گھر میں آئے۔ حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو چارپائی پر بیٹھنے لگے۔ ام حبیبہ نے کہا کہ ابا جان ذرا رک جائیں، ابھی بیٹھنا نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رک گئے، ام حبیبہ فوراً گئی، جو بستر بچھا ہوا تھا اس بچھے ہوئے بستر کو لپیٹ لیا۔ ابو سفیان کو کہا کہ ابا جان اب بیٹھ جائیں، تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی تو بڑی عجیب بیٹی ہے کہ جب باپ اپنی بیٹیوں کے گھر کے اندر جاتے ہیں تو بیٹیاں بستر بچھا دیتی ہیں، تو بڑی عجیب بیٹی ہے، بچھے ہوئے بستر کو بھی لپیٹ دیا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ ابا جان آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ میرے باپ ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ جو بستر بچھا ہوا تھا یہ مصطفیٰ کا بستر بچھا ہوا تھا، میں اس وقت تک یہ گوارا نہیں کرتی جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھو گے، اس وقت تک میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ محمد کے بستر پر سفیان بیٹھ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بات نسبت مصطفیٰ کی ہے، نسبت مصطفیٰ کو ہی پھل لگتا ہے، نسبت مصطفیٰ کو پھول لگتا ہے۔ پیغمبر کی نسبت بنو امیہ کے ساتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو امیہ کے ساتھ محبت ہو گئی۔ آج کچھ لوگ بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں، بنو امیہ کا اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ اصل بات بنو امیہ کی نہیں ہے، اصل جو گالیاں دیتے ہیں یہ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، یہ جو گالیاں دیتے ہیں ابو سفیان کو گالی دیتے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور کے اندر
کفر کا نشان مٹا دیا تھا، ان کے بڑوں کو رگڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس وجہ سے آج اگر ان کو چڑ ہے تو بنو امیہ سے نہیں ہے، امیر معاویہ کے ساتھ بغض ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ یہ حضور کا انتخاب ہے، پیغمبر کا انتخاب ہے معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کے نام سے کچھ لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نام بڑا بھاری ہے، اپنے بچوں کا معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں معاویہ جس بچے کا نام رکھا جائے وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ بچے پر نام بھاری ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میرا نام عبد الشمس ہے۔ عبد الشمس کا مطلب سورج کا بندہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تو عبداللہ نام رکھ دے۔ دوسرا شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میرا نام عبد الشر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تو اپنا نام عبد الخیر رکھ دے۔ حضرت علی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ بیٹا پیدا ہوا۔ پیغمبر نے پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا نام حرب رکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حرب نہیں حسن رکھ دے۔ پھر آئے حضرت علی آئے، کہا یا رسول اللہ بیٹا پیدا ہوا، پوچھا نام کیا رکھ رہے ہو؟ کہا نام حرب رکھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا حرب نہیں حسین رکھ دو۔ آپ یہاں پر دیکھیں جو نام پیغمبر کو پسند نہیں آیا اس کو تبدیل کر دیا۔ عبد الشمس تھا عبداللہ رکھ دیا، حرب تھا حسن رکھ دیا، پھر حرب تھا حسین رکھ دیا۔ جو نام پیغمبر کو پسند نہیں آیا اس کو تبدیل کر دیا۔ اگر معاویہ نام اچھا نہ ہوتا تو پیغمبر اس کو تبدیل کر دیتے۔ یہاں پر جو نام ایک بار لیتے اگر اچھا نہ ہوتا اس کو تبدیل کر لیتے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کئی بار معاویہ کا نام لیا۔ اگر معاویہ نام اچھا ہوتا تو پیغمبر اس کو تبدیل کر دیتے۔ پیغمبر کا اس کو تبدیل نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ کے ساتھ محبت تھی اور معاویہ نام بھی حضور کی پسند ہے۔ تو آج یہ حنیف قریشی ہے، اپنے آپ کو تو کہتا بریلوی مسلک کا ہے، لیکن حقیقت میں بریلوی مسلک کا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ وہ امیر معاویہ کا معنی یہ کرتا ہے کہ معاویہ کا معنی بھونکنے والا۔ اب دیکھو یہ ایک طرف حضور کا صحابی ہے، اس کا معنی کیسے کر رہا ہے؟ حقیقت میں یہ بریلوی مسلک کا نہیں ہے، کیونکہ احمد رضا خان کا جو مسلک ہے وہ کہتا ہے جو امیر معاویہ پر بھونکے، امیر معاویہ کا دل میں بغض رکھے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ ان کو امیر معاویہ کے ساتھ بڑی چڑ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے اندر کفر کا نشان مٹا دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاویہ نام بھی حضور کی پسند ہے۔ اگر معاویہ حضور کو پسند نہ ہوتا تو حضور اس کو بدل دیتے، نام اور رکھ دیتے۔ پیغمبر کا تبدیل نہ کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کو معاویہ کے ساتھ محبت تھی۔ معاویہ نام بھی حضور کو بڑا پیارا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو کبھی حضور دن کو پکارتے کبھی رات کو پکارتے، کیونکہ یہ کاتب وحی ہیں۔ انہوں نے حضور کے کہنے پر قرآن مجید کا کچھ حصہ لکھا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے، حضور بلاتے حضرت معاویہ آ جاتے۔ حضرت معاویہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہمیشہ اپنے کان کے اوپر قلم رکھا کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ پیغمبر علیہ السلام جب بھی مجھے بلائیں میں یہ نہ کہوں کہ یا رسول اللہ ابھی میں قلم تلاش کرنے جاتا ہوں۔ معاویہ کہتے کہ مجھ سے یہ اتنا تاخیر برداشت نہیں ہوتے کہ حضور بلائیں اور ذرا میں تاخیر کر دوں۔ حضرت امیر معاویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں۔ غسان کا ایک شہزادہ آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے میں تحفے لے کر آیا ہوں۔ وہ تحفے مدینہ کے باہر رکھے ہیں، آپ کسی ایک صحابی کو بھیج دیں، وہ میرے ساتھ جائے تحفے لے کر آئے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ معاویہ تم ساتھ جاؤ وہ تحفے لے کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ اس شہزادے کے ساتھ باہر نکل پڑے۔ شدید گرمی ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے،
حضرت امیر معاویہ اس شہزادے کو کہتے ہیں کہ شدید گرمی ہے، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، یہ ریت بھی گرم ہے، تو مجھے اپنی سواری پر سوار کر لے، اپنے پیچھے مجھے بٹھا لے۔ اس شہزادے نے کہا کہ تو محمد کا غلام ہے، یہ شاہی سواری ہے، تجھے اپنے سواری پر کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا چلو ایسا کر لے، تو مجھے اپنی سواری پر نہیں بٹھا سکتا تو سواری کے سائے میں چلنے کی اجازت دے دے۔ اس شہزادے نے کہا کہ تو غلام ہے، میں ایک شہزادہ ہوں، تیرا اور میرا جوڑ بنتا بھی نہیں ہے، میں تمہیں اپنی سواری پر کیسے سوار کر سکتا ہوں، اپنی سواری کے سائے میں کیسے چلنے کی اجازت دے دوں؟ حضرت امیر معاویہ پیدل چلتے گئے، جب مدینہ کے بحر پہنچے وہ تحفے لے کر واپس آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا معاویہ تیرے پاؤں میں ورم کیسے آ گیا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ گرمی شدید تھی، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، آپ کا حکم آیا اس شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ، میں اس شہزادے کے ساتھ چلا گیا، پاؤں بھی گرم ریت پر چلتے رہے، گرم ریت پر میں چلتا رہا، لیکن واپس آیا تو پاؤں میں ورم آ گیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا معاویہ جوتا پہن کر جاتا، بغیر جوتے کے کیوں گیا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم آ جانے کے بعد معاویہ نے اتنا گوارا نہ کیا کہ میں دوسرے دروازے سے جوتا پہن کر جاؤں۔ حضرت امیر معاویہ کی تابعداری کا عالم یہ تھا کہ جو معاویہ دوسرے دروازے سے جوتا پہننا پسند نہ کرے وہ قرآن آ جانے کے بعد قلم تلاش کرنے کیسے جا سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اتنا تابعداری کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور بلائیں اور معاویہ حاضر ہو جائے۔ معاویہ کتنا خوش نصیب ہے کہ قرآن آ رہا ہے، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ قرآن لکھ رہا ہے، کتنا خوش نصیب ہے معاویہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تو پیغمبر علیہ السلام امیر معاویہ کو بلاتے، کہتے معاویہ جبرائیل قرآن لے کے آیا ہے، لکھنا تم نے ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اول قرآن سنتے، پھر اس کو لکھتے، پھر حضور کو سناتے۔ آج آپ دیکھیں کہ میں قرآن سناؤں اپنے قاری کو، آپ قرآن سنائیں اپنے قاری کو، کوئی قرآن سنائے اپنے مرشد کو، کوئی قرآن سنائے اپنے پیر کو۔ معاویہ کتنا خوش نصیب ہے کہ پیغمبر سے قرآن سنتے بھی رہے اور قرآن سناتے بھی رہے۔ تو حضرت امیر معاویہ بڑے خوش نصیب ہیں، جن ہاتھوں سے قرآن لکھا ان ہاتھوں کو تو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرام بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررا۔ تو میں کہتا ہوں معاویہ پتہ ہے کب سے شان والا ہے؟ معاویہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، تب سے نصیب والا نہیں، پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آئے تب سے نصیب والا نہیں۔ قرآن کی اس آیات پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررا، ابھی زمین نہیں بنی تھی، ابھی آسمان نہیں بنا تھا، ابھی ستارے چمکے نہیں تھے، نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا، کائنات بھی نہیں بنی تھی، لیکن لوح محفوظ میں رکھا ہوا قرآن بھی معاویہ کے انگلیوں کو بیان کر رہا ہے۔ یہ معاویہ کتنا خوش نصیب ہے، لیکن آج لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو ان پر اعتماد نہیں تھا، ان سے محبت نہیں تھی۔ ادھر دیکھیے کبھی پیغمبر علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کو دعا دے رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، آگے پیغمبر ہیں، تو حضرت امیر معاویہ سے حضور نے پوچھا کہ معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کو لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی پیٹھ کو لگ رہا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ اور دوسری مرتبہ ایک اور دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، خود بھی سیدھے راستے پر ہو، دوسرے لوگ بھی اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو دیکھیے کہ آمنہ کے لال دعا دے رہے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہا کہ معاویہ مجھے آپ میرے سوال کا جواب دے دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ جس کے پاس گیا ہوں اس نے مجھے اس سوالوں کا جواب نہیں دیا، اگر آپ نے دے دیا تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بتا تیرا کیا سوال ہے؟ اس شخص نے کہا کہ کون سی ایسی 4 چیزیں ہیں جو کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی لیکن دنیا کے اندر سانس لیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہے جو کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، اور دوسرا فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے ہم ایمان لے آئیں گے، اس وقت جو پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی وہ بھی کسی پیڑ سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اور تیسرا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آسا پھینکا تھا وہ سانپ بن گیا تھا، وہ بھی کسی پیڑ سے پیدا نہیں ہوا۔ اور چوتھا فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے اس وقت جو جنت سے دمبا آیا تھا وہ بھی کسی پیڑ سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب اس کافر کو 4 سوالوں کے جواب دے دیے اس نے کہا کہ واقعی میں نے محمد کے یاروں کے علم کی یہی نشانیاں پڑھی تھی، اس نے کلمہ پڑھا فوراً وہ مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی کہ اللہ معاویہ کو علم بھی دے اور اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ علم اتنا کہ اس کے کافروں کے سوالوں کے جواب کسی نے نہیں دیے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے سوالوں کے جواب بھی دیے، اس نے فوراً کلمہ پڑھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ آدمی ہدایت پر آ گیا، سیدھے راستے پر آ گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کتنا خوش نصیب ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار حضور کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی تو ڈیوٹی تھی، آمنہ کے لال کو وضو کراتے تھے۔ آج دیکھیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص کسی اللہ والے کو وضو کرائے، زندگی میں صرف ایک بار وضو کرائے لیکن ساری زندگی فخر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں ایک بار موقع دیا، میں نے فلاں ولی کو وضو کرایا تھا۔ اگر کسی شیخ الحدیث کو وضو کرائے ساری زندگی لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو نے اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا۔ میں کہتا ہوں معاویہ کتنا خوش نصیب ہے جو مدینے والے محمد کو وضو کراتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کیسا خوش نصیب انسان ہے، جب آمنہ کے لال بیٹھتے ہوں گے وضو کرنے کے لیے، کلی کرتے ہوں گے، یہ منظر تو معاویہ دیکھتا تھا۔ جب آمنہ کے لال اپنی آستینوں کو اوپر کرتے ہوں گے تو پیغمبر کی چمکتی ہوئی کلائیاں بھی معاویہ دیکھتا ہوگا۔ یہ معاویہ کتنا خوش نصیب ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 19 سال حکومت کی، 19 سال 3 ماہ یہ بادشاہ بن کر مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے، 64,65,000 مربع میل تک حکومت کی، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کی، آدھی دنیا سے زیادہ کفر کو مٹایا تھا، آدھی دنیا تک اسلام پھیلا تھا حضرت امیر معاویہ کے دور میں۔ اور ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی، 79 سال کی عمر کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کا کافروں پر اتنا رعب تھا، اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے سوچا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا مال بہت زیادہ ہے، اس نے اپنے دوست کو بلایا، کہا کہ یہ میرا مال ہے، میرے مرنے کے بعد تو کافروں کے ملکوں کے اندر چلے جانا، وہاں پر جو قیدی لوگ ہیں ان کو آزاد کروانا۔ تو وہ آدمی انتقال کر گیا، اس کا دوست اب کافروں کے ملک کے اندر چکر لگا رہا ہے کیونکہ کوئی قیدی مل جائے میں اس کو آزاد کرواؤں فدیہ دے کر، لیکن کوئی قیدی مل بھی نہیں رہا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہے، پریشان ہے۔ جس ملک کے اندر گیا تھا اس ملک کی فوج نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ تو ہمیں جاسوس لگتا ہے، یہاں پر کس لیے آیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس نہیں ہوں۔ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ کو بتایا ساری باتیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو یہاں پر فساد پھیلانے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے میرا ایک دوست تھا،
اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ میرا مال لے کر جانا، کافروں کے ملکوں کے اندر چلے جانا، وہاں پر جو مسلمان قیدی ہیں ان کو آزاد کروانا، میں اس وجہ سے آیا ہوا ہوں۔ تو اس کافر بادشاہ کہنے لگا کہ تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ اس دور میں ہم مسلمان کو قید کیسے کریں؟ یہ معاویہ کا دور ہے، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے اس وقت وہ امیر معاویہ ہے، معاویہ کے دور میں ہم کافر کو مسلمان کو کیسے قید کر سکتے ہیں؟ اس آدمی کو کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، جب تک معاویہ کی حکومت ہے اس وقت تک ہم کسی مسلمان کو قید نہیں کر سکتے۔ تو معاویہ کا کافروں پر روب کتنا تھا، کتنا ڈرتے تھے حضرت امیر معاویہ سے۔ حضرت امیر معاویہ تو پیغمبر کے رازدان بھی ہیں۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ پر پیغمبر کو اعتماد نہیں تھا، تو آپ یہاں پر غور تو کریں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے۔ خط آدمی ہر کسی سے نہیں لکھواتا، دشمن سے کبھی خط کوئی نہیں لکھواتا، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جس کو اپنا رازدان سمجھتا ہے، آدمی خط اس سے لکھواتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ سے خط لکھوانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر معاویہ کے ساتھ محبت تھی، امیر معاویہ حضور کے قریب تھے اور امیر معاویہ پیغمبر کے رازدان تھے، تو اس وجہ سے پیغمبر نے خط لکھوایا۔ اگر امیر معاویہ پر حضور کے اعتماد نہ ہوتا تو کبھی حضور امیر معاویہ سے خط نہ لکھواتے۔ یہ خط لکھوانا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کو امیر معاویہ پر اعتماد تھا اور محبت تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ پر آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جس طرح یہ انجینئر مرزا، یہ آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک بد وقت ہے، یوں سمجھو کہ جہنم کا جہنمی ہے، یہ امیر معاویہ پر اعتراض کرتا ہے، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اگر اس دور میں ہوتا تو امیر معاویہ کے خلاف تلوار استعمال کرتا، اور کبھی کہتا ہے کہ چلو ہماری تلواروں سے تو محفوظ ہو گئے تو ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ کس قدر اس کے اندر تو غیرت بھی نہیں ہے، عقل نہیں ہے کہ کس کے خلاف میں زبان استعمال کر رہا ہوں۔ صحابی کے خلاف، جو آدمی کسی صحابی پر اعتراض کرتا ہے، طنز کرتا ہے، اپنے سینے میں بغض رکھتا ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ یہ امیر معاویہ کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے۔ علماء نے اتنا کہا ہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ جہنمی ہو کر مرے گا۔ امیر معاویہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو حضور کا صحابی ہے، پیغمبر نے اس کو کئی موقع پر دعائیں دی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کئی موقع پر دیدار کیا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ صرف دشمن کو تکلیف ہوتی ہے معاویہ کے نام سے، لیکن آج اپنے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو معاویہ کے نام سے بڑی چڑ ہے، بڑا جلتے ہیں معاویہ کے نام سے۔ ارے اعتراض کرنے سے پہلے تم اتنا تو سوچو کہ امیر معاویہ ہے کون؟ حضور کی خدمت میں بیٹھنے والا ہے، جس نے کئی بار پیغمبر کا دیدار کیا ہے۔ امیر معاویہ پر اعتراض کرنے سے ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف اپنی آخرت خراب کریں گے۔ ان پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کو سوچنا تو چاہیے کہ کس پر ہم زبان استعمال کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے صحابی پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ پیغمبر کو کتنا محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے کر آئے، دیکھا کہ پیغمبر کی جو بیوی ہے ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ ان کے بھائی تھے، تو اپنی بہن کے گود میں کے اندر سر رکھا ہوا ہے، حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی کا سر دبا رہی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، کہا کہ ام حبیبہ تو اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ بہنوں کو تو اپنے بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، مجھے بھی اپنے بھائی سے محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ام حبیبہ صرف تو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی، میں محمد بھی معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ ابھی یہ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ
ابھی آپ نے یہ جو محبت کا اظہار کیا ہے اور ام حبیبہ نے یہ جو امیر معاویہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی معاویہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آسمانوں والا رب بھی معاویہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں معاویہ کتنا خوش نصیب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امیر معاویہ کے ساتھ محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی امیر معاویہ کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آج جو کہتے ہیں ہمیں امیر معاویہ کے ساتھ محبت نہیں ہے، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ معاویہ کی محبت اتنا سستی نہیں ہے کہ ہر بھنگی اور چرسی کے حصے میں آ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان کو تو دنیا کے اندر بھی جنت کی ٹکٹ مل چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو دنیا کے اندر کہہ دیا تھا کہ اولئک هم الوارثون۔ اے محبوب اپنے یاروں کو کہہ دو آپ کے یاروں کو میں نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو کسی صحابی کے بارے میں غلط فہمی کے اندر ڈالے، اس کو یہی کہہ دو کہ خبردار صحابی پر ہم کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم صاحب کو صحابہ اکرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔